بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں یہ فرسٹ ایئر کے امپورٹنٹ کوسچنس اسلامیت کے جو ہیں اس کی ویڈیو ہے۔ اگر آپ شارٹ کوسچنس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ اہم سوالات، اور میں ان کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کے صفاتی نام کوئی 4 اور اس کے معنی تحریر کیجیے۔ قرآن مجید کا ذاتی جو نام ہے وہ القرآن ہے، اور اس کے علاوہ جو صفاتی نام ہیں ان میں سے 4 مندرجہ ذیل ہیں۔ الکتاب کا مطلب ہوتا ہے خاص کتاب، اللہ کی کتاب، بس آپ یہ بھی لکھ دیں تو کافی ہے۔ قرآن اس کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی۔ التنزیل کا مطلب ہے نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کتاب کے نام ہیں، جیسے الشفا روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج، الہدیٰ ہدایت کی کتاب، الذکر نصیحت کی کتاب۔ تو اس طرح قرآن پاک کے اور بھی بہت سے نام ہیں، آپ چاہیں تو اس کو بھی لکھ لیں، ان میں سے جو آسان لگیں آپ کو یاد کر لیں۔ دوسرا سوال ہے کہ وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو وحی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے خاموشی یا پوشیدہ طور پر دل میں کوئی بات ڈال دینا، خاموشی طور سے اشارہ کرنا۔ اور اصطلاحی معنی اس کے یہ ہیں کہ شرعی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے پیغمبروں تک پہنچائی ہے، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہیں اور فرشتوں کے ذریعے پہنچائی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتی ہے وحی۔ تیسرا کوشچن ہے کہ وحی کی اقسام کے نام تحریر کیجیے۔ وحی کی 2 اقسام ہیں، ایک قرآن و سنت اور دوسری حدیث، اور اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع ہوتے ہے جس کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ جیسے قرآن مجید جو ہے اسے وہ وحی جلی اور وحی مطلوع کہتے ہیں، اور حدیث جو ہے، حدیث و سنت جو ہے وہ وحی خفی خے سے، ٹھیک ہے، اور وحی غیر مطلوعی کہتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ اس لیے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ MCQs میں بھی آ سکتی ہیں کہ قرآن مجید کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور حدیث کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، قرآن مجید کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ منافقین مومنوں کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ تو یہ کوشچن سورہ بقرہ سے لیا گیا ہے، اور منافقین مومنوں کا مذاق ان کے ایمان لانے پر اڑاتے تھے، اور وہ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اور طعنے کے لیے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا مذاق اڑانے کا یا مومنوں کا مذاق اڑانے کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کیونکہ ان کے منافق جو تھے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یا اللہ تعالیٰ کے دین پر جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور ہم تو اس چیز کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو جو اصل میں شارٹ میں اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ منافقین مومنوں کا مذاق ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اڑایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو حدیث کی لغوی معنی ہے خبر اور بات چیت کے، گفتگو کے، اور اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اور قول وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعل وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور تقریر کہتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو یہ حدیث ہے۔ حدیث کے جو 3 اقسام ہیں اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو ایک ہے حدیث مشہور۔ حدیث مشہور وہ حدیث ہے جسے تواتر کے ساتھ، یعنی ہر دور میں جو اس کو سنایا جاتا ہو، ہر دور میں اس کو روایت کیا ہو، اسے حدیث مشہور کہتے ہیں۔ حدیث عزیز وہ حدیث جس کے راوی کسی بھی دور میں 2 سے کم نہ ہوں۔ اور حدیث غریب ہوتی ہے کہ جو حدیث جسے کسی زمانے میں صرف ایک راوی نے روایت کیے ہو۔ تو یہ 3 اقسام ہیں حدیث کی: حدیث مشہور، حدیث عزیز اور حدیث غریب۔ جی تو نیکسٹ کوشچن ہے ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ تو ختم نبوت کے لغوی معنی ہے، عربی زبان میں ختم کا مطلب ہے مہر لگا کر بند کر دینا یا انجام کو پہنچ جانا، کسی کام کو مکمل کر کے فارغ ہو جانا۔ اصطلاح میں نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، یعنی نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اگر اس میں ہم عقیدے کا اضافہ کر دیتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ ہدایت کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 8، یعنی صحائف ستہ اور ان کے مصنفین۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ صحائف ستہ کہتے کسے ہیں۔ تو صحائف ستہ حدیث کی 6 مستند کتابیں
ٹھیک ہے، جو کہ فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں کہتے ہیں صحائح ستہ، اور ان کے مصنفین کے نام آپ کے سامنے ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور ان کے مصنفین امام ابو عبداللہ، امام مسلم، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، امام ابو داؤد، امام ابو عبدالرحمن، امام ابو عبداللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے مصنفین ہیں۔ نیکسٹ کس کے؟ کوشچن ہے کہ صحائح اصول ستہ کے۔ اربع کسے کہتے ہیں؟ اصول اربع فقہ جعفریہ کی 4 مستند احادیث کی کتابوں کو کہتے ہیں۔ اربع کے معنی ہوتے ہیں 4 اور ستہ کے معنی ہوتے ہیں 6۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح فقہ حنفیہ کی صحائح ستہ ہیں، اس طرح فقہ جعفریہ کی 4 اصول اربع ہیں جو کہ حدیث کی مستند کتابیں ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے بک سے تصویر اس لیے لی ہے کہ وہاں تھوڑی جو لکھنے میں تھی، پرنٹ لکھنے میں تھوڑا سا مسٹیک تھی، تو آپ کے پاس صحیح چیز پہنچے، تو اس لیے میں نے اس کو بک سے لیا ہے۔ تو اس میں جو کتابوں کے نام ہیں اور سامنے جو ہے مصنفین کے نام لکھے ہوئے ہیں: الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب، من لا یحضرہ، والفقیہ ابو جعفر محمد علی بن بابو یکمی، الاستبصار ابو جعفر، اور جو ہے تہذیب الاحکام ابو جعفر محمد بن حسن توسی۔ اچھا، دونوں کے مصنف جو لاسٹ والے سیم ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں الاستبصار کے بھی ہے ابو جعفر محمد بن حسن توسی، اور تہذیب الاحکام کے بھی ابو جعفر محمد بن حسن توسی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صرف کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کوشچن میں کہ اصول اربع سے کیا مراد ہے اور صحائح ستہ سے کیا مراد ہے، اور یہ تمام چیزیں MCQs میں بھی آ سکتی ہیں کہ الاستبصار کے مصنف ڈیش ہیں، یا اصول اربع جو ہے اس کی مستند کتابیں ڈیش ہیں، یا جو بھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے: شرک سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام تحریر کریں۔ شرک جو لغت کے اعتبار سے شراکت یا حصہ داری کو شرک کہتے ہیں۔ شرک توحید کی ضد ہے اور اس کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: ذات میں شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، صفات میں شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور عبادات میں شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، جیسے نماز وغیرہ ہے یا سجدہ ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب دیتا ہے، تو اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن: 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام تحریر کریں۔ تو پہلا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے انبیاء کرام پر وحی نازل کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمے بارش برسانا ہے اور رزق پہنچانا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کا کام روح قبض کرنا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ یہ آپ کو MCQs کے لیے بھی یاد رکھنا ہے اور یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ الہامی کتابوں کے نام اور یہ بھی بتائیں گے کن پر نازل ہوئیں۔ تو الہامی کتابوں سے مراد وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ تو پہلی کتاب ہے توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نمبر 13 ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت عربی زبان میں انتہائی عاجزی کو عبادت کہتے ہیں۔ شریعت کی روح سے ہر وہ نیک عمل جو خلوص سے نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے: صلہ رحمی کے معنی تحریر کریں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان سے ہمدردی کرنا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا، ان کی خبر گیری کرنا اور آپس میں تعلقات برقرار رکھنے کے لیے ان سے دعا اور سلام کرنا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو یہ کوشچن الگ سے بھی آ سکتا ہے کہ صلہ رحمی کے کیا فوائد ہیں، صلہ رحمی کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے اور عمر بڑھ جاتی ہے۔ صلہ رحمی کے 2 فوائد جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے کہ عدل کے معنی و مفہوم اور اس کی اقسام بتائیں۔ عدل لفظ عدل کے لغوی معنی ہے مساوات اور انصاف کے ہیں۔ کسی چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنا عدل کہلاتا ہے۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی درست جگہ پر رکھنا اور اسے مناسب و مساوی طور پر استعمال کرنا۔ عدل کی اقسام کون کون سی ہیں؟ معاشرتی طور پر عدل، تجارتی عدل، قانونی عدل، سیاسی عدل، اور یہ لاسٹ ون جو ہوگا یہ ہوگا معاشی عدل، معاشی۔ ٹھیک ہے، معاشی طور پر۔ زکوٰۃ کے معنی مفہوم کیا ہیں اور زکوٰۃ کے مصارف تحریر کریں۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پاک ہونا اور نشوونما پانا۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہر بالغ عاقل مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، عقل مند ہو اور بالغ ہو۔ ٹھیک ہے، اور مصارف زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جانی چاہیے۔ تو فقراء یعنی فقیر اور محتاج، المساکین مسکین اور حاجت مند، اور عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، مؤلفۃ القلوب یعنی جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، اور رقاب کا مطلب ہوتا ہے غلام اور قیدی،
غارمین کا مطلب ہوتا ہے قرض دار، فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اور ابن سبیل سے مراد ہوتا ہے مسافر۔ صرف اور صرف یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ تحریر کرے نا، یا کسی 2 کے بارے میں یا 4 کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، اور صرف زکوٰۃ کے معنی مفہوم بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ MCQs کے لیے بھی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے کہ فقراء سے کیا مراد ہے، یا رکاب سے کیا مراد ہے، یا غارمین سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرا کوسچن ہے کہ نماز کے آداب اور شرائط بتائیں۔ تو آداب نماز یہ ہے کہ جسم، کپڑے اور جگہ کا صاف ہونا اور وضو کرنا، یہ آداب ہیں۔ اور شرائط نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون کون سی شرائط ضروری ہیں، یعنی اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے، عقل ہو، سطر ہو، استقبال قبلہ ہو، استقبال قبلہ سے مراد یعنی قبلہ کی طرف منہ ہو، نیت لازمی ہے، اور وقت کی ادائیگی یعنی کہ وقت پر ادائیگی ہو، یہ بھی ایک شرط ہے نماز کی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ حج کی اقسام تحریر کریں۔ اچھا، کہیں حج کی میننگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو حج کے لغوی معنی ہیں قصد یا ارادہ کرنے کے، اور اصطلاح میں حج سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنے کی نیت سے جو ہے وہ اس کا طواف چکر لگانا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، حج کہلاتا ہے۔ اور حج کی جو اقسام ہیں، یہ 3 اقسام ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ یہ 3 جو اقسام ہیں اس میں صرف احرام باندھنے کا فرق ہے، کہ یعنی ایک اس میں ہوتا ہے کہ صرف سنگل عمرہ کی جاتا ہے یا صرف حج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمتع میں دونوں کو ملا دی جاتا ہے، اور قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے تو ایک ہی اس میں احرام میں دونوں کر سکتے ہیں، لیکن ایک اتارنے کے بعد دوبارہ دوسری دفعہ اس کی نیت کر کے، چاہے حج ہے تو حج کی نیت کر کے اس کے بعد عمرے کی نیت کی جائے تو 2 دفعہ انہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع ہو جاتے ہیں، تو قران ہے یہ۔ عفو و درگزر سے کیا مراد ہے، اور حیات طیبہ سے 2 مثالیں بیان کریں۔ عفو اور درگزر کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص جہالت، لا علمی، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کسی کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دینا اور اسے کسی قسم کا انتقام نہ لینا عفو و درگزر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اس لحاظ سے مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا، اور اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی بھی کیا، تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ان سب کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ دوسری مثال یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور اپنے صحابہ میں شامل کر لیا، یعنی چچا کون، حضرت حمزہ، اور ان کے قاتل کو جو ہے وہ معاف کر دیا اور صحابہ کرام میں شامل کر لیا۔ سوال نمبر 20 ہے کہ صبر کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور صبر کی اقسام تحریر کریں۔ صبر لفظ کے لغوی معنی ہے ٹھہر جانا، برداشت کرنا، ڈٹ جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور ہر گناہ سے بچنا۔ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مضبوطی سے قائم اور ثابت قدم رہنا، اور تیسری ہے قدرتی مصائب پر صبر کرنا اور ان کو برداشت کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنا اور اس پہ صبر کرنا۔ لاسٹ کوسچن ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے باہمی حقوق بیان کریں۔ تو انہیں ان کے عقیدے اور عبادت کی اجازت دینا، یعنی اگر غیر مسلم بھی ہیں تو ان کو ان کے عقیدے کے مطابق اجازت دینا، اور جو مسلمان ہیں ان کے عقیدے کے مطابق ان کے ساتھ قانونی معاملات اور رویوں میں عدل اور انصاف کو برقرار رکھنا، اور تیسرا ہے کہ غیر تجارتی اور معاشی تعلقات میں برابری اور مساوات رکھنا، یعنی مساوات، برابری، عدل و انصاف اور عبادت کی اجازت دینا، یہ ان کے حقوق میں شامل ہے، کس کے، مسلمانوں کے غیر مسلموں پر بھی اور غیر مسلم کے مسلموں پر بھی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ اگلی ویڈیو میں بناؤں گی ڈیفینیشنز کی تعریف کی، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔